बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अमजद चौधरी और पीडीएम का जलसा मुल्तान में जिसने सनसनी पैदा की हुई थी, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई कशीदा भी थी, बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज थी मुल्तान पे। पीडीएम का जलसा कल हो गया, आखिरी वक्त पर पुलिस ने रास्ते खोल दिए और उसके बाद किला कौन कासिम बाग में तो ये जलसा मुनाकिद ना हो सका, लेकिन ये जलसा घंटा घर चौक में मुनाकिद हो गया। ये जलसा किसकी शिकस्त थी, किसकी ये फतह थी? मेरे साथ यहाँ रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला मुल्तान के सेक्रेटरी इत्तलात शहबाज कुरैशी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं मखदूम ज़ादा बिलाल आबिद बुखारी साहब, वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इमरान अंसारी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। शहबाज कुरैशी साहब की तरफ आता हूँ। शहबाज कुरैशी साहब, हुकूमत ने काफ़ी रेजिस्ट किया, काफ़ी मुज़ाहमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, लेकिन आखिरी वक्त पर सरेंडर क्यों करना पड़ा आप लोगों को? अली भाई, गुजारिश ये है कि हुकूमत ने SOPs पर अमल कराने के लिए कानून बना कोविड का से गैदरिंग सबसे ज्यादा पेशेंट है इस वक्त मुल्तान डेंगू सूरत हाल पे है कोविड-19 के हवाले से। तो वो एक SOPs बनाए हुए थे कि गैदरिंग नहीं करनी, जलसे नहीं करने, जुलूस नहीं करने। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया था, फिर जिला इंतजामिया ने भी कहा, इनको मुतअद्दिद बार कहा, मगर ये लोग बजीद रहे। ये जलसा कोई वो हदीस नहीं थी कि कल ही जलसा हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब ये हालात बेहतर हो फिर जलसा कर लेते। तो बाकी आप रही बात ये कि इनको फिर इन्होंने स्टेडियम के ताले तोड़े और स्टेडियम के ताले तोड़कर जो वायलेशन की, फिर जाहिर बात है जिला इंतजामिया हरकत में आई, पर्चे भी हुए, इन पे रुकावटें भी डालनी पड़ी। शहबाज कुरैशी साहब, अगर ये इजाज़त देनी ही थी तो ये इजाज़त पहले भी तो दी जा सकती थी। एक बड़ी सनसनी सी पैदा की गई और एक माहौल जो है वो बड़ा टेंस हो गया, फोर्सेस आई, तो ये पहले भी तो इजाज़त दी जा सकती थी। फोर्सेस इसलिए आई कि हंगामा राई का खदशा था। जैसे इन लोगों ने धावा बोला स्टेडियम पे इनके लीडरान ने, तो नून लीग पीडीएम के लीडरान ने, तो जाहिर बात है फोर्सेस ने हरकत में आना था। फिर जिस वक्त इनको इजाजत दी स्टेडियम में ये लोग गए, मैं उस वक्त मुझे इत्तला मिली ये लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये लोग स्टेडियम गए, इनको नजर आया कि यहाँ पर तो कोई बंदा ही नहीं आया, तो इसलिए ये वापस घंटाघर की तरफ रुक गया। घंटाघर आपको पता है कि कितना बड़ा है। मखदूम ज़ादा बिलाल आबिद बुखारी साहब, शहबाज कुरैशी साहब की बात भी आपने सुनी, क्या वाकई ऐसा था कि आप लोग स्टेडियम को नहीं भर सकते थे, किला कौन कासिम बाग को, जिसकी वजह से आपको घंटा घर में ये प्रोग्राम करना पड़ा, ये जलसा करना पड़ा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान अंसारी साहब और शहबाज कुरैशी साहब को सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें लाइन पे लिया, शो पे लिया। अली भाई, बात ये है कि एक तो शहबाज साहब ने फरमाया कि वहाँ पर ये मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है स्टेडियम पहुंच गई, तो उसमें ये नहीं है, क्योंकि इनकी पहले एक मीटिंग हो चुकी थी पीटीएम की, जिस सोशल मीडिया पर भी आया है, उसमें इन्होंने आपस में मीटिंग कर ली थी और इनका एक गेम प्लान इनके पास मौजूद था। बाकी जहाँ तक सवाल रह गया आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का, तो वो गिलानी हाउस में मौजूद थी, मैं भी वहाँ मौजूद था अपने MNA महारिशाद अहमद खान सियाल साहब के साथ। तो वहाँ से हम सीधा ही इवन के ट्रैफिक पुलिस को भी पता था कि हमने कहाँ जाना है, और हमें अपनी वहाँ, क्योंकि स्टेडियम को चारों तरफ से कंटेनर्स के साथ ब्लॉक किया हुआ था, तो उस तरफ जाना बनता ही नहीं था। और वैसे जो घंटा घर का माहौल, वहां पर हम गए,
وہاں اپنے اپنے کنٹینرز پہ اپنی اپنی گاڑیوں پہ اعلیٰ قیادت موجود تھی. تو وہاں پر جو ایک سما بنا, وہاں گلگش سے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلے, مریم نواز صاحبہ موٹر وے سے آئیں اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ, رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ساتھ تھے, اور پی پی کے جو آصفہ بھٹو زرداری صاحب اور جو محترمہ اور گیلانی صاحب, ہم سب اپنے قافلے کے ساتھ نکلے اور وہاں گھنٹہ گھر پہنچ کر وہاں عوام کا جمع غفیر تھا. اور ویسے تو پورے ملتان کے ہر ایگزٹ انٹری پوائنٹ پہ عوام تھی, اور پورے ملتان کی ہر سڑک پر آپ عوام کو دیکھ سکتے تھے. مخدوم زادہ بلال عابد بخاری صاحب, آپ کو روکا بھی گیا, آپ کے قافلے روکے گئے, ناکے لگائے گئے تھے, روکا گیا تھا؟ جی علی بھائی بالکل, میرا جو خود حلقہ ہے, ہمارا حلقہ NA 182 ہے اور میری یونین کونسل چک فرازی مظفر گڑھ ہے. تو ہمیں وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے قافلوں کو روک دیا گیا اور ہمیں ہمارے گھروں سے مظہر پہوڑ صاحب کو مظفر گڑھ سے سردار دوست محمد کھوسا صاحب کو روکا گیا. وہ بہت لیٹ پہنچے. میر آصف دستی جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کوٹ ادو سے, ان کے ساتھ عوام کا جمع غفیر تھا, ان کو روک لیا گیا, اریسٹ کیا گیا. میرے ساتھ جو قافلہ تھا وہ نہ آ سکا, ہم خفیہ راستوں سے ایک ایک گاڑی کر کے آئے, اور بالکل جب ہم یہاں پہنچ چکے تھے تو وہ لاسٹ منٹ پر انہوں نے وہ اجازت دی, تب بھی لیکن چیکنگ ہو رہی تھی. عمران انصاری صاحب, آپ کی قائد کے بارے میں کہا جا رہا ہے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیڈیم گئے, لیکن جب انہیں لگا کہ اسٹیڈیم میں عوام نہیں آئیں گے, یہ اسٹیڈیم نہیں بھر سکے گا, تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا چوک گھنٹہ گھر میں. کیا واقعی یہ ایسا تھا یا پہلے سے حکمت عملی کے تحت ایسا کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اہلیان ملتان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کل 30 نومبر کے جلسے کو کامیاب بنوایا. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ کل یہ جو بات کی ہے شہباز قریشی صاحب نے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, یہ جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ پہلے اسٹیڈیم پر جو گئی ہیں وہ باؤدین ذکر رحمۃ اللہ کے دربار پر انہوں نے حاضری دی ہے. حاضری دینے کے بعد وہ پھر دوبارہ نیچے آئی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کل وہاں پر پوری کوریج کر رہے تھے. شہباز قریشی صاحب سے پوچھیں, یہ ان کا گھر ہے گھنٹہ گھر, اب ان سے پوچھیں کہ اتنا یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس طریقے سے انہوں نے گزشتہ پورے ہفتے سے ملتان کو میدان جنگ بنایا ہوا تھا. ہر جگہ پر گرفتاریاں ہوئی تھیں, ہمارے بینرز پھاڑے جا رہے تھے. ہمیں جو ہے اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ ہم یہ بھی بارڈر کے اوپر ہمارا یہ جلسہ ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں راتوں کو پولیس آئی اور ہم 3-4 دن اپنے گھر نہیں سو سکے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کہا, آپ نے بھی سنا, انہوں نے اون کیا کہ یہ ضرورت نہیں تھی تمام معاملات کرنے کی, یہ گرفتاریاں. آج بھی ہم کچہری سے ہمارے خلاف جو FIR کٹی ہیں 3 MPO کے تحت, آج انہوں نے بلایا اور اس کو انہوں نے کلیئر کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے کہنے کی وجہ سے. پر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ جلسے میں اتنی گیدرنگ نہیں تھی, تو ان کو کیا ضرورت تھی ہمیں گرفتار کرنے کی, ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف FIR کاٹنے کی, ان کو کیا ضرورت تھی روڈ پہ بیریئر لگانے کے لیے. انہوں نے تو آپ لوگ میڈیا جو ایک پلر ہے, مضبوط پلر ہے, امجد صاحب آپ نے کل کوریج کی, آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہمیں یہاں پر انہوں نے روکا گیا. جلسے سے 1 گھنٹے پہلے انہوں نے اجازت دی کہ جی آپ جلسہ کر لیں. 1 دن کا ہمارا شو تھا. ہمیں یہ جمہوری لوگ ہیں اور امن لوگ ہیں, آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایک پتا بھی وہاں پر ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. جمہوری لوگ جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں اور جمہوریت سے اس کا جواب دیتے ہیں, جمہوریت سے سوال کرتے ہیں. ہم PTI سے جو یہ لوگ پورا پاکستان جو متنفر ہوا ہے, جو لوکل عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے پاس, اس سلیکٹڈ بندے کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. یہ لوگ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. شہباز قریشی صاحب, جب فیصلہ کر لیا گیا آخر میں کہ جلسہ کیا جانا چاہیے, اس سے پہلے PTI کی حکومت کی حکمت عملی بڑی مختلف دکھائی دی. جب PDM کے کارکن قلعہ کون قاسم باغ میں داخل ہوئے, آپ نے فورسز استعمال کی, ان کو نکال دیا گیا, پھر اس کے بعد آپ نے آخری لمحے میں ان کی اجازت بھی دے دی. تو یہ تضاد نہیں تھا کچھ؟ دیکھیں چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ جس وقت پہلے فیصلہ کیا گیا, ہمارے ملتان کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے فیصلہ کیا کہ ان کو جلسے کی اجازت دے دی جائے, تو ضلع انتظامیہ میں پتہ نہیں یہ ہمیں مشور, چونکہ انہیں اجازت دے دینی چاہیے تھی. اور یہ گرفتاریوں والی جو بات ہے, ہم بھی کارکن ہیں تو ہم بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں کی جائیں.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو بعد میں جب ہمارے لیڈران نے جیسے انصاری صاحب بتا رہے تھے, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اور ان کی باقاعدہ طور پہ کلیئر کیا کہ ان کو ان کے معاملات حل کریں اور ان کو اجازت دی جائے. تب تقریباً 12 بجے اسٹیڈیم کھول دیا گیا تھا کل, تو ان کو اجازت بھی تھی. مگر جس وقت ان کی لیڈرشپ وہاں پر گئی, مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیڈیم گئے ہیں. دیکھیں ہمارے قائد جب حکم دیتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے میں جلسہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر جاتا ہے. اب یہ ان لوگوں کو نظر آیا اسٹیڈیم ہم نہیں بھر سکتے, تو انہوں نے کہا یہ کنجسٹڈ ایریا ہے گھنٹہ گھر چوک, میری اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, تو گھنٹہ گھر کر کے اپنا شو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, کرنا چاہیے ان کو شو. باقی رہی بات یہ کہ یہ اسٹیڈیم سے خود واپس لوٹے ہیں, وہاں پر ان کو خاطر خواہ یعنی پذیرائی نظر نہیں ہے. عمران انصاری صاحب ایسا ہی تھا, آپ کو پذیرائی جب دکھائی نہیں دی تو آپ پھر اسٹیڈیم کی بجائے آپ گھنٹہ گھر چوک میں اکٹھے ہو گئے, یا اس کی کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے گھنٹہ گھر میں آپ کو جلسہ کرنا پڑا؟ سر صاحب کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کو آپ یہ کہیں کہ جی وہاں پر ہم جلسہ اسٹیڈیم میں انہوں نے پانی چھوڑا ہوا تھا. سنیں میری بات, ہم نے وہاں پر اپنے سارے انتظامات کیے. جس دن ہم وہاں پر گئے 4 سنبھالا اسٹیڈیم کا, اور رات کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, رات کو 2 بجے انہوں نے اس طریقے سے ہم پر وار کیا جیسے ہماری غیر ملکی فوجیں اٹیک کرتی ہیں. یار ہم سیاسی ورکر تھے, ہم وہاں پر کیا کر رہے تھے جس وقت ہم نے کنٹینر نہیں ہٹائے؟ ہم اندر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, آپ کی انتظامیہ جو ہے, ان کا کام بنتا تھا. شہباز بھائی آپ بھی ورکر ہے, آپ نے ہمارے ساتھ بھی ورک کیا ہے. اس طریقے سے ہمیں مارا گیا ہے, پیٹا گیا. ہمارا کیا وہاں پر جلسہ؟ آپ نے 4 سال سے ہم نے جلسے فیز کیے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی تھی, ہم نے آپ کو فری ہینڈ دیا, آپ نے جلسے کیے اور بڑے اچھے طریقے سے کیے ہیں. آج ہمارے اتنے سارے دوست ورکر جو پابند سلاسل ہے, جن کی 5 بجے آج وہاں سے رہائی ہے, تو یار یہ جمہوریت کے منہ کے اوپر ایک کالا دبا ہے. یہ پی ٹی آئی والے جو ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف بیٹھے ہوئے بالا, ان کے لیے بہت بڑا ایک یہ داغ بن گیا ہے. کل کو ہماری گورنمنٹ آئے گی کہ ہم بھی اس طرح کریں گے؟ نہیں, ہم جمہوری بات کا جمہوری طریقے سے جواب دیں گے, ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے برداشت کیا ہے. ہم نے 5 سال گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی تمام جلسے تمام ریشوں کو فیس کیا ہے, اور آپ ابھی سے گھبرا گئے ہیں. اور آپ کو تو ہم نے ویلکم کر رہے تھے, تو آپ تو ہمیں کنٹینر دینے والے تھے. آپ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کنٹینر دیا ہے, آپ کو کنٹینر دیا ہے, گھنٹہ گھر چوک پہ ہم نے کنٹینر دیا ہے. شہباز قریشی صاحب, واقعی آپ پاکستان تحریک انصاف گھبرا گئی تھی کل؟ کپتن بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ خود بخلائے ہوئے تھے, بخلائی ہوئی تھی بالکل. بات کو بڑا کرتے قریشی صاحب, اگر آپ گھبرائے نہیں تھے تو پھر یہ کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں, کل آخری ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان نے نماز سے اثر کنٹینر کے اوپر ادا کی ہے. اگر آپ گھبرائے ہوئے نہیں تھے تو آپ نے یہ کنٹینر کیوں لگائے؟ اگر وہاں پر اتنے لوگ ہی نہیں تھے, آپ نے ہمیں فری ہینڈ کیوں نہیں لیا؟ آپ کا جو کپتان ہے, آپ کے جو وزیر اعظم ہیں, ان کو پتا تھا یہاں لوگ نہیں, انہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں وہاں لوگ نہیں تھے, تو یار آپ فری ہینڈ دیتے. وہاں تو یہ عالم تھا کہ یار ہم پتہ نہیں کس طریقے سے اندر داخل ہوئے, اتنا رش تھا. انصاری صاحب آپ لوگوں کو فری ہینڈ دیا, بالکل فری ہینڈ دیا. آپ یہ دیکھیں, میں نے سروے کیا, یقین کریں کسی جگہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کسی جگہ پورا جو راؤنڈ اباؤٹ یہ شہر کا ایریا تھا, کہیں بھی کوئی کنٹینر نہیں. مخدوم زادہ بلال عابد بخاری صاحب, مخدوم زادہ بیریئر لگے ہوئے تھے, کر رہے تھے بیریئر, تو سامنے کتنے بجے لائے آپ نے؟ مخدوم زادہ بلال عابد بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, سر آپ بھی کل سارا دن آپ مصروف رہے, آپ 2-3 اضلاع میں آپ کی کوششیں رہیں, آپ وہاں آتے جاتے رہے, کیا واقعی کنٹینرز لگائے گئے تھے, رکاوٹیں تھیں, یا جس طرح شہباز قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی وہاں؟ مخدوم زادہ صاحب. علی بھائی بالکل یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹینوفلیکس پہ انہوں نے ٹینوفلیکس والوں کو اٹھایا, انہوں نے جو ہے ان کو روکا ہوا تھا, ان سے انہوں نے انتظامیہ جو ضلعی انتظامیہ انہوں نے حلف اٹھوائے ہوئے تھے کہ جی آپ نے ٹینوفلیکس نہیں بنانے. معذرت کے ساتھ آج بھی آپ لوگوں کی ہورڈنگ لگی ہوئی ہے, گھنٹہ گھر چوک پہ دیکھ لیں, 9 نمبر چوک پہ دیکھ لیں, آپ لوگوں کی ہورڈنگ ایسا دفن نہیں. یہ صرف سر ہمارے اپنے جو ہیں جنہوں نے مہربانی کی, ایسے جنہوں نے ہمیں, اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ان کو
शाह की जो पेनोफ्लेक्स की दुकान है, यकीन करें उसके पास 2000 के करीब ऑर्डर थे और उसने साफ लेने से इनकार कर दिया। अगर आप मेरी सीसीटीवी से वीडियो निकालें तो मैं उसमें जाता हूं और मैं खाली हाथ वापस आता हूं। तो ये, और इसके मैं आपको कंटेनर ऑर्डर लेने से आप लोगों का मखदूम साहब इसलिए क्या होगा, थोड़ी सी काम बहुत ज्यादा था। मेरी सर अर्ज, कुरैशी साहब मेरी थोड़ी सी अर्ज सुन ले, मैं कंटेनर्स की तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद हमारा हल्का है मुजफ्फरगढ़ में, रात को मैं ये अली भाई ने फरमाया कि आप जाग रहे हैं, मैं 48 घंटे से जाग रहा हूँ। मैं मुजफ्फरगढ़ जाता हूँ, यहाँ से जहाँ से मुझे झंडे पेनोफ्लेक्स मिलते हैं, मैं लेकर अपने हल्के में जाता हूँ और आने वाली सारी ट्रैफिक की चेकिंग हो रही है। जिस वक्त मैं अपने डेरे पर पहुंचता हूँ, वहाँ मेरा पेट्रोल पंप भी है, आगे 2 डाले पुलिस के खड़े हुए, मैं आगे जिला जंग निकल जाता हूँ। खैर हमने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी और हमारी किसी गाड़ी को पेनोफ्लेक्स के साथ, जो झंडों के साथ थी, एग्जिट एंट्री पॉइंट पे एंटर नहीं होने दी गया। मार इरशाद अहमद खान सियाल MNA हल्का NA 182, उनके साथ अवाम का जमे गफीर था, जो इस वक्त उदास है, परेशान है कि हमें छुप कर जाना पड़ा, हमें रोकते रहे, हम आपके साथ नहीं जा सके। उसके बाद आ गए हम कंटेनर की तरफ। आपने फरमाया कि जी शहर खुला था, तो शहर तो आपने ऑब्वियसली खुला रखना था, दुकानें बंद थी, आपने जो ब्लॉक करना था आप लोगों ने कर दिया। आपने स्टेडियम मखदूम साहब आपके कितने कारकुन, मखदूम साहब आपके कितने कारकुन गिरफ्तार किए गए, कोई अंदाजा है आपको, कोई फिगर है आपके पास? जी PDM के टोटल जो 1000 कारकुन जो है, मतलब तकरीबन जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें इतने, और बाकी जो कुछ गिरफ्तार थे, कुछ को पाबंद सलासल किया गया, किन्हीं लोगों को डराया गया कि नहीं निकलना है, खौफ और हिरास फैलाए। लेकिन जो लोग भी आए अपने शौक से आए, और मेन आप हमारी क़यादत देख लें कि सरदार आसिफ खान दस्ती, मजहर पहोड़ साहब जो सदर हैं मुजफ्फरगढ़ के PP के, उनको अरेस्ट किया गया। बाकी हमारे ये नून लीग के मुजफ्फरगढ़ के हमाद नवाज टीपू साहब हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, उनको रोका गया। हमारी आला क़यादत अली मूसा गिलानी साहब, उनको अली कासिम गिलानी साहब, और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं ये हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के कि जिन्होंने, और लतीफ खोसा साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो तशरीफ ले आए। और जस्टिस साहब का भी ये कहना था कि हमारे ये 73 के आइन का हिस्सा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप नहीं रोक सकते। इमरान अंसारी साहब, मखदूमजादा बिलाल आबिद बुखारी साहब का कहना था कि आपके होर्डिंग्स हैं, आपके जो फ्लैक्सेस हैं, जो आपने प्रिंट करवाने थे, वो भी उन्हें डराया धमकाया गया, वो नहीं कर सके। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? सर बिल्कुल ऐसा। जोई साहब, हमारे कचहरी चौक पे बड़ी शीट लगी हुई थी, इलेक्शन से 2 दिन पहले वो बड़ी शीटें सारी फाड़ दी गई। अच्छा मेरी बात सुने, ये कहते हैं कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। इलेक्शन से इनके जुमेरात की रात को आप ये देखें, ये सारा घंटा अंदरून शहर सारा सील था, आप घंटा घर चौक पे भी नहीं जा सकते थे। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ यहाँ से मैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया उठा ले, आप अंसारी साहब, आप सोशल मीडिया बात सुने, आप मेरी बात सुने, ये मीडिया फिर रहा था, ये आपके सोशल मीडिया चेक कर लें, आपके लोग लाइव चला रहे थे, ये हमारा आपके लोग लाइव चला रहे थे अंसारी साहब, आप चेक करें। अंदरून शहर से शहबाज जलसा था ना, ये महंगाई के खिलाफ जलसा था, ये तो हमारा सियासी सोच था ना, ये मैशत जो टूट चुकी है उसके खिलाफ हमारा ही जलसा था। हम अंसारी साहब महंगाई बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई थी, मगर हमारी जुड़ी हुई है साथ साथ। आप शहबाज कुरैशी साहब, 45 में इलेक्शन सारी जिंदगी में पॉलिटिक्स की, शहबाज कुरैशी साहब डरने वाले नहीं है, और हमने कभी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर शहबाज कुरैशी साहब, शहबाज कुरैशी में और ओहदेदार है, हम आपकी अभी भी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप एक वर्कर हो, सियासी वर्कर हो। शहबाज कुरैशी साहब, जनरल जमहूरियत की बात करें, आइन की बात करें, कल क्या हुआ है, इन्होंने पाबंदी क्यों उठाई है? इन्होंने नहीं उठाई पाबंदी, कल उन्होंने बुलाया है इनको, जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था उन्होंने बुलाया है, IG साहब को उन्होंने तलब किया है, जज साहब ने, उन्होंने कहा कि इनको आपने 1 घंटे के नोटिस में तलब किया, और उसके बाद ये बैरियर और ये सारी रुकावटें हटाई गई। हमजा साहब, शहबाज कुरैशी, कि आपने इनको क्यों रोका जलसा करने से? शहबाज कुरैशी साहब की तरफ मैं आता हूँ। शहबाज कुरैशी साहब, आपने भी जलसे किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑपोजिशन में रहते हुए जलसे किए, तो आप इस रिवायत को क्या समझते हैं कि ये रिवायत बरकरार रहनी चाहिए कि जलसों की इजाजत नहीं होनी चाहिए, पुलिस को इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखें चौधरी साहब, बात यह है कि कोविड की वजह से फिल वक्त जलसों की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से बड़े बड़े जलसे देर में कर रही है।
آپ خود آپ گورنمنٹ میں ہیں اور آپ کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اپوزیشن کو ٹائم دینا چاہیے. ہم تو ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, آپ نے نہیں کیا. دیکھیے آپ کی لیڈرشپ فرماتی ہے کہ جناب یہ کوئی کووڈ نہیں ہے, ڈرامہ ہے, مگر ان کی ہی اتحادی پی ڈی ایم کی آصفہ بھٹو صاحبہ فرما رہی ہے بلاول بھٹو کووڈ کی وجہ سے. شہباز قریشی صاحب دیر میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جلسہ ہوا, وہاں وزیر اعظم صاحب نے بھی خطاب کیا, تو یہ دیر کے اندر جلسہ ہو سکتا ہے, ملتان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ملتان اور حیدرآباد اس وقت زون میں ہے کووڈ 19 کی وجہ سے, تو اس لیے ملتان یہ جلسہ کریں, جلسے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی پارٹی کے جلسے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, مگر 1 ماہ بعد کر لیں, 2 ماہ بعد کر لیں, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ ابھی جلسہ ضروری ہے. ابھی حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے کہ اب معاملات صحیح نہیں ہے. ابھی ہمارا ریسنٹلی بلوچستان میں ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے, پی ٹی آئی نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی, نون لیگ نے کیے, الیکشن ہوا ہے, الیکشن وہاں پر ہوا ہے. بھائی آپ کیسی بات کریں, ہفتے بعد کووڈ اتنا ایکٹیو ہو گیا. کووڈ 19 سے ڈینجرس نا کووڈ 18 ہے جو پاکستان کی معیشت, غریب غربا, مہنگائی, یہ کووڈ ہے اصل, اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. اس کی بات تو آپ لوگوں نے, آپ کی لیڈرشپ نے اس کی بات تو کی نہیں, انہوں نے تو بات ہی اپنے نہیں کی, اب ان کی لیڈرشپ نے بالکل بھی یہ بات تو کی ہی نہیں. بہت شکریہ, عوام کی بات, بہت شکریہ شہباز قریشی صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران انصاری صاحب, پی ایم ایل این کے رہنما مخدوم زادہ بلال عابد بخاری صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہی کہنا تھا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے مخدوم زادہ بلال عابد بخاری صاحب کا, عمران انصاری صاحب کا, کہ یہ جلسہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا کہ جتنی ایک سنسنی یہاں پیدا کی گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں مختلف ایشوز پر عوام کی آگاہی کے لیے یہ جلسے کر رہی تھیں, اور ان جلسوں کی وجہ سے کسی کے لیے بھی خطرات لاحق نہیں تھے. دوستوں, پاکستان تحریک انصاف کے شہباز قریشی صاحب کا نقطہ نظر بھی آپ نے سنا. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کووڈ 19 کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی, لیکن آخری لمحات میں یہ اجازت دینا پڑی. آئندہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنا جلسہ کرنے جا رہی ہے لاہور میں. وہاں کی صورتحال کیا ہوگی, کیا اس سے پہلے بھی اس قسم کی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے, گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے بھی ہم پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے, حکومتی شخصیات سے بھی آئندہ پروگرام میں گفتگو کریں گے. فی الحال اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.